کیپٹن جاوید کے سامنے ایک بڑے نقشے پر لکیریں لگا کر اسے کرنل صاحب نے گیانگلا کی پوزیشن سمجھا دی تھی۔ 19,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس درے کے دونوں پہلوؤں پر 21,000 اور 23,000 فٹ بلند چوٹیاں تھیں۔ گیانگ اور سیاچن کے درمیان 18,000 فٹ اونچا پہاڑ حائل تھا اور اس درے سے سیاچن تک کا سفر بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، لیکن تمہیں یہ منزل سر کرنی ہے۔ تمہیں اس راستے سے سیاچن گلیشیئر تک جانا ہے، کیونکہ اس گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر بھارتیوں کا بیس کیمپ زنگ رولما موجود ہے۔ کیپٹن جاوید، یاد رکھنا، اس راستے پر اٹھنے والا تمہارا اور تمہارے جوانوں کا ہر قدم بھارتیوں کو موت کے نزدیک لے آئے گا۔ میرے عزیز کمانڈوز کی عظیم روایات کو زندہ کر دو، اللہ کا نام لے کر چلتے چلے جاؤ۔ اگر ہم دشمن کو یہ سرپرائز دینے میں کامیاب رہے اور ان کے سر پر ہم نے اپنی پوسٹ قائم کر لی تو اس کا بیس کیمپ بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں دشمن کو برفیلی قبر میں قید کرنے کا حکم ملا ہے اور اس حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے۔ دشمن نے معمولی جرم نہیں کیا، اس نے ہماری سرحدوں کا تقدس پامال کیا ہے، اور قدرت نے دشمن کے اس گناہ کا حساب چکانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جاؤ میرے عزیز، گلیشیئر کے جنوبی کنارے میں اپنی مضبوط پوسٹ قائم کرو۔ تمہارے تعاقب میں ایس ایس جی کی دوسری پلاٹون اب سے 5 گھنٹے بعد روانہ کر دی جائے گی، لیکن اس ساری کامیابی کا دار و مدار تم پر ہے۔ یاد رکھنا، زنگ رولما کی طرف سے کسی بھی ممکنہ کارروائی کی صورت میں بلافون لا اور سیالہ میں تمام انڈین پوسٹوں تک سیاچن پر سے گزرنے والے راستے تمہاری گنوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرنل صاحب یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ کیپٹن جاوید اور اس کی کمپنی کے 20 جوان، جن میں 4 نان کمیشنڈ آفیسر بھی شامل تھے، کمرے کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جاوید نے چند ثانیے کے لیے آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو یقین دلایا کہ واقعی اسے پاکستان آرمی اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اعزاز سے نوازنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ باہر آ گیا۔ صوبیدار صاحب، رپورٹ۔ اس نے دروازے کے باہر منتظر صوبیدار عنایت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، دستہ تیار ہے سر۔ صوبیدار عنایت اللہ نے سینہ تان کر ایڑیاں بجائیں۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر پاکستان آرمی کے 20 کمانڈوز تن کر کھڑے تھے۔ کیپٹن جاوید نے آگے بڑھ کر ایک نظر بار بار ان کے چہروں پر ڈالی، ان کی آنکھوں اور دلوں میں دور اندر تک جھانکا تو اسے دور دور تک خوف کا شائبہ دکھائی نہیں دیا۔ ان جوانوں کی آنکھوں میں دشمن کے لیے نفرت اور غصے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے صوبیدار کی معیت میں تمام جوانوں کے سامان حرب و ضرب کا جائزہ لیا۔ جوانوں کو نہ صرف اگلے 2-3 روز کے لیے زیادہ راہ ساتھ رکھنا تھا، بلکہ 2 بھاری مشین گنیں بھی وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ لائٹ ناردرن انفینٹری کے جوانوں کی ایک ٹیم ان کے لیے توپیں لے کر مقامی پورٹرز اور خچروں کی مدد سے ان کے پیچھے پیچھے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس علاقے کے موسم سے قدرے مزاج شناس ناردرن انفینٹری کے جوان آرمی کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ان جوانوں سے کچھ فاصلے پر ایس ایس جی کی ایک اور کمپنی کیپٹن نوید کی کمان میں تیار کھڑی تھی، جسے کیپٹن جاوید کے عقب میں روانہ کیا جانا تھا۔ کیپٹن جاوید اور ان کے جوانوں کو ہراول دستے کی حیثیت سے آگے روانہ کیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک اندھی کھائی کی طرف یہ مشن دے کر دھکیلا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچے، بلکہ پورے علاقے کا سروے کر کے اپنے عقب میں آنے والے جوانوں کے لیے محفوظ راستوں کا کھوج بھی لگائیں۔ کیپٹن جاوید نہ صرف بہترین کمانڈو بلکہ بہترین کو پہما بھی تھا۔ اس نے ماضی میں 2 مرتبہ ان علاقوں میں خطرناک پہاڑی چوٹیاں سر کی تھیں، اور آج اس کے ماضی کی اسی مہارت اور کامیابی کو پیمانہ بنا کر اسے یہ مہم سونپی گئی تھی۔ ایک مانیٹر کی حیثیت سے اس کے مطالعے نے اسے بتا دیا تھا کہ گیانگلا کی حیثیت سیالہ اور بلافون لا سے بالکل مختلف ہے۔ سیالہ اور بلافون لا تک گلیشیئر پر قدیمی راستے موجود ہیں، کیونکہ 18ویں صدی میں ان دروں تک بہت سے غیر ملکی سیاح آتے رہے ہیں، اور پاکستان آرمی نے ان قدیمی راستوں کا کھوج لگا کر ہی انہیں اپنی گزرگاہ بنانا تھا۔ لیکن یہاں تو معاملات ہی بالکل مختلف تھے۔ گیانگلا اور اس سے ملحقہ یرمالا کے دشوار گزار اور ناقابل عبور راستوں کی طرف شاید ہی ماضی میں کسی مہم جو نے جانے کی ہمت کی تھی۔ اس لیے یہاں پاکستان آرمی نے نہ صرف راستے کھوجنے تھے بلکہ انہیں تراشنا بھی تھا،
اور انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے ان کے ہمراہیوں نے ان تک پہنچنا تھا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے پاس موجود ایک نقشے پر گلیشیئر کے جنوب مشرقی دہانے پر اس خاص ایریا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا، جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق بھارتیوں کا انتظامی کیمپ زنگ رولما بامشکل 6-7 کلومیٹر دور تھا، اور اس دہانے پر اگر وہ مورچہ بند ہو جاتے تو بھارتیوں کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔ اس نے اپنے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاکستان آرمی نے کس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں یاد دلایا کہ وہ پاکستان آرمی کے مایہ کمانڈوز ہیں جنہیں اپنی عظیم روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ سب نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا میں یہاں موجود تمام زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے درخت، پہاڑ اور فضائیں بھی شامل تھیں۔ اس روز مدت بعد لوگوں نے آسمان پر سورج کو اتنی آب و تاب سے چمکتے دیکھا تھا۔ شاید اللہ کے ان پراسرار بندوں پر سورج اپنی توانائیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ شمال کی سمت سے مسلسل چلنے والی برفیلی ہوا نے ان کے چہروں اور آنکھوں کے بھرپور بوسے لیے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔